آج ہم ایک ایسی ناقابل یقین دریافت پر بات کر رہے ہیں جس نے نا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ذرا سوچے، انٹارکٹیکا کی وہ برفانی چادریں اور ان میں جمع ہوا ایک بہت بڑا کروز شپ، اور یہ کوئی عام جہاز بھی نہیں ہے، یہ اوشن ڈریم ہے، وہی جہاز جو کوئی 20 سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ جی، اوشن ڈریم سن 2000 کی بات ہے جب یہ لاپتہ ہوا، اور یہ خبر واقعی دماغ گھما دینے والی ہے۔ اس کا ملنا وہ بھی انٹارکٹیکا میں، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر یہ وہاں پہنچا کیسے؟ بالکل، تو اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں نا، تو یہ جہاز سن 2000 میں گرمیوں میں میامی سے نکلا تھا کیریبین کے لیے۔ جی، ایک بڑا پرتعیش قسم کا سفر تھا، سینکڑوں لوگ سوار، سب ٹھیک چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جو علاقہ ہے نا بحر اوقیانوس کا، برموڈا ٹرائنگل۔ ہاں، برموڈا ٹرائنگل، اور بس وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس علاقے سے گزرنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز اچانک یوں سمجھیں کہ رڈار کی سکرین سے غائب ہو گیا، اور سب سے عجیب بلکہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جہاز سے کوئی ایمرجنسی سگنل، کوئی SOS کچھ بھی موصول نہیں ہوا، جیسے بس وہ تھا ہی نہیں۔ بالکل، جیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور اس وقت جب یہ غائب ہوا تھا تو تلاش بھی بہت ہوئی تھی، بڑے پیمانے پر جدید ٹیکنالوجی سے، مگر کچھ نہیں ملا۔ تب بھی ایک معمہ تھا، طرح طرح کی باتیں ہوئیں کہ شاید کوئی شدید طوفان آ گیا یا کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تو قزاقی کا بھی شک ظاہر کیا۔ جی ہاں، یہ سب باتیں ہوئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تھیوری یہ نہیں بتاتی کہ جہاز انٹارکٹیکا کیسے پہنچ گیا۔ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اور سمت بالکل الٹ۔ یہ تو دریافت بھی یوں سمجھیں کہ اتفاقاً ہوئی۔ ایک بین الاقوامی سائنسی ٹیم تھی جو انٹارکٹیکا میں موسمیاتی تبدیلیوں پر کچھ ریسرچ کر رہی تھی۔ اچھا، تو ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کے بیچ میں کسی بہت بڑی دھاتی چیز کا سگنل دیا۔ اوہ! تو جب تحقیقاتی ٹیم وہاں پہنچی نا ہیلی کاپٹر سے، جو منظر تھا وہ بتا رہی ہیں کہ بیان سے باہر تھا۔ برف میں دھسا ہوا ایک دیو ہیکل جہاز کا ڈھانچہ، برف جمی ہوئی تھی ظاہر ہے، لیکن پہچاننا مشکل نہیں تھا، یہ وہی گمشدہ اوشن ڈریم تھا۔ ناقابل یقین، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ شاید یہاں سے اور بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ جب ماہرین نے احتیاط کے ساتھ جہاز کے اندر جانا شروع کیا تو وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے۔ اندر کا ماحول یوں لگ رہا تھا جیسے وقت بالکل تھم گیا ہو۔ ڈائننگ ہال میں میزوں پر پلیٹیں سجی ہوئی تھیں، کچھ پر تو جیسے آدھا کھایا ہوا کھانا بھی رکھا تھا۔ کیبنز میں لوگوں کے سوٹ کیس بند پڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہوں۔ حیران کن بات، جہاز کے کچھ وہ جو بنیادی بجلی کے نظام ہوتے ہیں جیسے ایمرجنسی لائٹس وغیرہ، ان میں سے کچھ اب بھی کام کر رہے تھے، مدھم سی روشنی دے رہے تھے۔ 20 سال برف میں جمے رہنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ان سب چیزوں کے بیچ جو سب سے آپ کہہ لیں کہ خوفناک یا پریشان کن حقیقت تھی، وہ یہ کہ پورے جہاز میں ایک بھی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی مسافر، نہ عملے کا کوئی فرد، نہ کوئی باقیات، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کے آثار، کچھ بھی نہیں، جیسے سب لوگ بس ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ یہی تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ تضاد سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تو جہاز ہے جو ہزاروں میل دور انٹارکٹیکا پہنچ گیا، اندر سے تقریباً ویسا ہی ہے جیسے چھوڑا گیا تھا، اور دوسری طرف اس میں موجود سینکڑوں لوگ، وہ کہاں گئے؟ کیا اس کی کوئی منطقی وضاحت ہو سکتی ہے؟ یہ کچھ وہ جو میری سیلیسٹ والا مشہور واقعہ ہے اس جیسا نہیں لگتا۔ بالکل، یہ دریافت سائنسدانوں، مورخین اور تحقیق کاروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید سمندروں کے بارے میں، وقت کے بارے میں، یا شاید فزکس کے کچھ اصولوں کے بارے میں ہمارا علم ابھی نامکمل ہے۔ تحقیقات تو چلتی رہیں گی ظاہر ہے، لیکن یہ واقعہ ایک گہری سوچ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وقت اور فاصلے کے جو قانون ہم جانتے ہیں وہ کسی خاص جگہ پر یا کسی خاص جہاز کے لیے مختلف انداز میں کام کریں؟ یا پھر کیا کائنات میں ایسی جگہیں یا ایسی طاقتیں موجود ہیں جو انسانوں کو تو مٹا دیں لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایک یادگار کی طرح چھوڑ جائیں؟ یہ سوال تو لگتا ہے آنے والے کئی سالوں تک ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔